صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی حبیب اللہ۔ حضور علی بن عثمان حجویری المعروف دادا گنج بخش رحمہ اللہ تعالی نے اپنی معروف کتاب کشف المجوع میں عوام کے دو گروہ ان کا جو موقف ہے اس کو لکھ کر بڑے خوبصورت انداز میں اس کا رد فرمایا اور پھر حقیقت کو آشکار فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں وَاَز عوام گروہی دیدم کہ علم را بر عمل فضل نہادن و گروہی عمل را بر علم۔ آپ فرماتے ہیں عوام میں سے، کس میں سے؟ دیکھو از عوام میں سے ایک گروہ دیدم، ایک گروہ کو میں نے دیکھا کہ علم کو عمل پر فضیلت دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ علم کو عمل پر فضیلت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ علم افضل ہے، علم افضل ہے عمل پر، اس پر عمل پر۔ اور ایک گروہ کو میں نے دیکھا عمل را بر علم، وہ عمل کو علم پر فضیلت دیتا ہے، عمل کو وہ کہتا ہے عمل جو ہے یہ علم سے افضل ہے۔ عمل عوام کی بات ہو رہی ہے، کس کی؟ عوام میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ عمل علم پر افضل ہے، تو ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ علم جو ہے وہ عمل پر کیا ہے، تو وہ علم کو افضل کہتا ہے، اور دوسرا گروہ عمل کو۔ داتا صاحب فرماتے ہیں این ہر دو باطل است، یہ دونوں باطل ہیں۔ یہ دونوں گروہ کیا ہیں؟ یہ دونوں ہی جھوٹے ہیں عوام میں سے، جو کہتے ہیں کہ علم عمل پر افضل ہے اور دوسرا کہتا ہے عمل علم پر، یہ دونوں باطل ہیں، یہ دونوں۔ یہ کس کا تبصرہ ہے؟ حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ کیسے باطل ہے؟ میں ازاں کے عمل بے علم عمل نباشت، عمل کیونکہ بے علم عمل ہی نہیں ہوتا۔ کیا فرمایا؟ بے علم، سمجھ آ رہی ہے؟ بے علم عمل، جب علم ہی نہ ہو تو عمل کیا ہوگا؟ عمل سے پہلے اس عمل کا علم، اس علم سے عمل بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو جب علم ہی نہ ہو تو عمل کیسے؟ تو داتا دونوں ہی باطل ہیں، جو کہتے ہیں کہ علم عمل سے افضل ہے، دوسرا کہتا ہے عمل علم سے افضل ہے۔ عام بات ہے کیونکہ عمل جو ہے بغیر علم کے عمل ہی نہیں ہوتا، تو پھر علم سے کیسے افضل ہوگا؟ کیونکہ بغیر وہ علم کی عمل ہوتا نہیں۔ عمل آنگاہ عمل گردد کے موصول علم باشد، عمل اس وقت عمل ہوتا ہے کہ جب علم سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے عمل کب عمل ہوتا ہے؟ جب علم سے تا بندہ بدا مر ثواب حق را متوجہ گردد، پھر بندہ اس کی وجہ سے، اس علم جو اس نے عمل علم سے ملا ہوا ہے، عمل کیا ہوتا ہے؟ علم سے ملا ہوتا ہے، اس وجہ سے بندہ حق تعالیٰ کے ثواب کے لیے متوجہ ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اور اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب ملتا ہے۔ جیسے چون نماز کے تا نخست، جبکہ نماز کے سب سے پہلے علم ارکان طہارت کے ارکان کا علم، وضو کے ارکان کا علم، و شناخت آب پانی کی پہچان کا علم، و معرفت قبلہ اور قبلہ کی معرفت کا علم، و کیفیت نیت کیسی کرنی ہے تو کیفیت نیت کا علم، وہ ارکان نماز اور ارکان نماز کے ارکان کا علم، ٹھیک ہے؟ اگر نہ ہو تو نماز نبوت، تو نماز نہیں ہوگی۔ یعنی ان چیزوں کا جب علم نہیں ہوگا تو نماز ہوگی؟ تو بتاؤ عمل بغیر علم کی ہے؟ عمل تو اس وقت عمل ہوگا جب اس سے علم ملا ہوگا۔ کیا؟ تو جب آپ کو پانی کی شناخت ہی نہیں، پاک نہ پاک کی، پانی کیسا ہوگا جس سے پاکی حاصل ہوگی، اس سے پاکی حاصل نہیں ہوگی، پھر وضو کے ارکان کا نہیں پتا، نماز کے ارکان کا نہیں پتا، نماز کی شرائط کا نہیں پتا، قبلہ کی کیفیت کا نہیں پتا، نیت کی کیفیت، نیت کیسی، پھر قبلہ کی معرفت، تو پھر وہ علم ہی نہیں، تو جب علم نہیں تو عمل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے داتا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ گروہ باطل ہے جو کہتا ہے عمل بغیر علم کیا؟ کہا علم کے بغیر عمل ہوتا ہی نہیں، پہلے علم آئے گا پھر علم ساتھ ملا ہوتا ہے تو پھر عمل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ عمل۔ آپ بات ہے پس چوں عمل بے با عین علم عمل گردد، پس جب عمل عین علم کے ساتھ عمل ہوتا ہے، عمل عین علم کے ہونے کے ساتھ عمل ہوتا ہے، چی گونا جاہل آرا از عمل جدا گوید،
تو کیسے اس سے لا علم عمل سے جدا کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں کیسے جاہل اس کو کیا کرتے ہیں؟ عمل سے کہتے ہیں علم عمل سے جدا ہے. اب کہتے ہیں کیسے جاہل ہیں کہ جب علم آئے گا تو عمل ہوگا، تو عمل علم سے ملا ہوا آتا ہے، تو کیسے جاہل ہیں کہ جو علم کو عمل سے جدا کرنے ہیں؟ علم کو، تو علم عمل سے جدا، اگر علم نہیں ہوگا عمل نہیں ہوگا. یہ دونوں لازم ملزوم ہے، دونوں. جہاں عمل ہوگا وہاں علم ہوگا، سمجھ آ گئی، اور جہاں علم ہوگا وہاں عمل ہوگا. اب مت آنا کے علم برابر عمل فضل ہے، وہ دوسرا جاہلوں کا طبقہ جو کہتا ہے کہ علم عمل پر افضل ہے. علم پہلا وہ تھا جو کہتے ہیں عمل، ایک وہ جو کہ عمل علم پر، اب دوسرے وہ جو کہتے ہیں کہ علم عمل پر افضل ہے. ہم محال باش ہے، یہ بھی ناممکن ہے، یہ بھی. کیوں؟ کیونکہ علم بے عمل علم نہ باشد. دادا سماتے ہیں کیونکہ علم بھی بے عمل علم نہیں ہوتا، بغیر کام کے علم اور بغیر عمل کے علم نہیں ہوتا. جیسے علم بغیر، جیسے عمل بغیر علم کے نہیں ہوتا، ایسے ہی علم بغیر عمل کے نہیں ہوتا. کیوں؟ کہتے ازاں کی اموختن و یادداشتن و یاد گرفتن وے جملہ نیز عمل باشد. دادا صاحب بتائیں ہیں کیونکہ یہ علم سیکھنا، علم سمجھنا، علم کو سیکھنا، علم کو سمجھنا، علم کو یاد کرنا، کیا کرنا؟ تو یہ ہمارے لیے نہیں، اس کے لیے علم سیکھنا تو علم کو یاد کرنا. سر صاحب نے میری تائید کی تھی، ٹھیک ہے، علم کو یاد کرنا کسی اور کے لیے ہے، اور علم کو لینا، ٹھیک ہے، محنت کرنا، علم کے لیے تکلیفیں اٹھانا، یہ سب کچھ یہ عمل نہیں ہے؟ یہ جملہ بھی عمل ہے. تو دادا صاحب باتیں ہیں علم جو ہے بغیر عمل کے نہیں ہوتا، جیسے عمل بغیر علم کے نہیں ہوتا، ایسے علم بغیر عمل کے نہیں ہوتا. جو بھی آپ کے پاس علم ہے اس کے پیچھے آپ کی محنت ہے. اس کے پیچھے ابراہیم صاحب کہاں سے یہاں تک آئے، اور قاری ارشد چشتی صاحب رنگپور سے یہاں آئے، اور اسد صاحب تو سب سے دور، ٹھیک ہے، اور وہاں سے ادھر علم حاصل کرنے آئے، کتنی محنت کر کے آئے. تو اس کے پیچھے محنت کوئی نہیں ہے، عمل کوئی نہیں ہے. تو یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے؟ عمل. کیا ہے عمل؟ کیا؟ ادھر سے ادھر تک آنا، پھر ادھر آ کے بھی سہنا، ٹھیک ہے، علم حاصل کرنا. تو اس علم حاصل کرنے کے پیچھے کتنی عمل ہے؟ تو دادا صاحب مانتے ہیں کوئی علم بغیر عمل کے بھی نہیں. آپ نے سیکھا، آپ نے یاد کیا، آپ نے یہ محنت کی، یہ کیا ہے؟ عمل. تو لہذا کوئی علم بھی بغیر عمل کے نہیں ہے، کوئی اس لیے آپ فرماتے ہیں ازاں اس کے بندہ بدا مساد اس وگر علم عالم با فعل و کسب وے نبودی ویرا بدا ہیش ثواب نبودی. آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ بندہ کو اس پہ ثواب ملتا ہے، مگر آپ جو آپ کے پاس علم ہے اس پہ ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ کیوں ملتا ہے؟ ثواب تو عمل کرنے سے ملتا ہے. تو عمل کیا ہے؟ یہی جو آپ آئے ہیں، محنت کی ہے، یاد کیا، سیکھا، اللہ کی رضا کے لیے عمل ہے، تو اس لیے آپ کو ثواب مل رہا ہے. تو دادا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر عالم کا علم اپنے فعل اور اپنے کسب سے نہ ہوتا، عالم کا علم کسب سے نہ ہوتا تو اس کو ثواب کس وجہ سے ملتا؟ اس کو ثواب، اس کے ثواب اسے حاصل نہ ہوتا. تو پتہ چلا ہر عالم کا علم اس کے اپنے کسب سے ہے، عمل سے ہے، اسی لیے اللہ عز و جل نے اس کو ثواب عطا فرمایا، اور اللہ عز و جل اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. آپ جو بھی کام کرتے ہیں، کسب کرتے ہیں، اس پہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ پاک اس پر آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے. تو اگر آپ کا وہ عمل ہی نہیں تو ثواب کس بات پہ؟ نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی علم بھی ایسا نہیں جو بغیر عمل کی ہو. کوئی زیادہ دادا صاحب مانتے ہیں دونوں ہی جاہل ہیں. ایک کہتا ہے کہ عمل جو ہے یہ علم سے بہتر ہے، دوسرا کہتا ہے علم عمل سے بہتر ہے. تو وہ عمل کو علم سے جدا کر دیتا ہے اور دوسرا علم کو عمل سے جدا کر دیتا ہے. حالانکہ کوئی عمل ایسا نہیں کہ وہ علم کے بغیر ہو، علم کے ساتھ ہی عمل بنتا ہے، اور کوئی ایسا علم نہیں جو عمل کے بغیر ہو، عمل کر کے ہی علم حاصل ہوتا ہے، اور اسے بھی اللہ جل وعلا اجر عطا فرماتا ہے. اب سمجھ آ گئی؟ تو پتہ چلا یہ دونوں کیا ہیں؟ لازم و ملزوم. جہاں علم ہوگا وہاں عمل ہوگا، اور جہاں عمل ہوگا وہاں علم ہوگا. ایک یہ ہے کہ آپ نے جو سیکھا یہ عمل اور علم کٹھے کیا ہوگے. اب تیسرا یہ ہے کہ اس کا تقاضا
مثلا آپ نے نماز کے متعلق سیکھا، نماز کے فلاں چیز ضروری ہے اور یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے، یہ سنن ہے، ٹھیک ہے، اب اس پہ آپ کو ثواب ہے، یہ علم عمل کے ساتھ ہے، اب اس پر عمل کرنا اس کا اگلا ثواب ہے، اس پر سمجھ آ گئی؟ تو فرماتے ہیں سخن دو گروہ، این سخن دو گروہ، یہ دو گروہوں کی بات ہے، سخن دو گروہ یہ دو گروہوں کی بات ہے، یہ کہ آنا کے نسبت با علم کنت مرجع خلق را، کہ ان میں سے ایک گروہ جو ہے نا وہ علم کے ساتھ نسبت کرتے ہیں، علم کے ساتھ، یہ جو کہتے ہیں علم افضل ہے تو علم کے طرف نسبت کرتے ہیں، تو مخلوق کے ہاں مرتبے کے لیے، کس کے لیے؟ کہ مخلوق کے ہاں مرتبہ مل جائے، کیا مل جائے؟ نسبت کرتے ہیں، اور کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، عمل نہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ علم کیا ہے؟ عمل سے بہتر ہے کہ عمل نہ کرنا پڑے اور مخلوق کے ہاں مرتبہ حاصل ہو جائے، کیا حاصل ہو جائے؟ یہ اس وقت داتا صاحب دو عوام کے گروہوں کی بات کر رہے ہیں، اور دوسرا فرماتے ہیں عمل کو اس علم سے جدا کرتے ہیں، عمل کو نہ وہ علم کو جانتے ہیں نہ عمل، کیا فرمایا؟ تو جاہل اتنے جاہل کے کہتے ہیں قال نہ بایت حال بایت، دوسرا جو کہتا ہے کہ عمل کو علم پر فضیلت دیتے ہیں اور عمل کو علم سے جدا رکھتے ہیں، دوسرا گروہ، تو وہ نہ علم جانتے ہیں نہ عمل جانتے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جاہل کہتے ہیں قال نہ بایت حال بایت، قال نہیں چاہیے حال چاہیے، پہلے کہتے ہیں علم چاہیے عمل نہیں چاہیے، دوسرا کہتا ہے علم نہیں چاہیے حال چاہیے، کیا چاہیے؟ جس آج کہتے ہیں پیران دی لائن ہو رہے تو مولویاں دی لائن ہو رہے، ٹھیک ہے، علم نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ عمل چاہیے، حال چاہیے۔ دوسرا کہتا ہے علم بایت عمل نہ بایت، علم چاہیے عمل نہیں چاہیے، کا دونوں ہی جاہل، ایک کہتا ہے بس علم، دوسرا کہتا ہے بس عمل، دونوں بیوقوف، علم بغیر عمل کے نہیں ہوتا، عمل بغیر علم کے نہیں ہوتا، جہاں عمل ہوگا وہاں علم ہوگا، جہاں علم ہوگا وہاں عمل ہوگا، پھر الگ بات ہے پھر اس علم کے تقاضے پر جو لازم و ضروری اور سنن مستحب بات ہے اس پہ عمل کرے گا تو خالق کائنات جل وعلا اس پر بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، لیکن کوئی علم بغیر عمل کے نہیں ہوتا، کوئی عمل بغیر علم کے نہیں ہوتا۔ اس انداز سے یہ میں بتا رہا ہوں، جو کہتے ہیں داتا، ہم نے کہا جو نہ سمجھے اسے کچھ بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے، یہ ہیں حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالی، کس انداز سے انہوں نے جاہلوں کا رد کیا کہ یہ جو پیری فقیری کر رہے ہیں، جو علم حاصل نہیں کرتے تو عمل کی طرف عمل کی بات کرتے ہیں، یہ بھی جاہل اور ان کی بات بھی باطل، اور دوسرا علم نہیں، وہ عمل کرنا ہے، علم نہیں چاہیے عمل، اور تو اسے علم چاہیے عمل ہی چاہیے، بس علم اور عمل کو یہ بھی جاہل، یہ بھی جاہل، علم عمل کٹھے، عمل علم کٹھے، یہ دونوں جدا نہیں ہوتے، دونوں۔ اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔